بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں کٹھنائی اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو پٹی کھول کر زخم چھوڑ کر باقی سب دھو سکے تو دھونا چاہیے۔ اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ مسئلہ: ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت جو بانس کی کھپچیاں رکھ کر ٹکی باندھ کر رکھتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جب تک ٹکی نہ کھول سکے تو ٹکی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور فسد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی پر مسح کرے۔ مسئلہ: ٹکی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری ٹکی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زیادہ پر کرے تو بھی جائز ہے۔ اگر صرف آدھی یا آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر ٹکی یا پٹی کھل کر گرے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا پھر باندھ لے، اور وہی پہلا مسئلہ باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اچھا زخم ہو گیا ہے، اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھے اور سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی کبھی بیماری سے ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اگر آگے سے پیچھے سے کوئی کیڑا جیسا کانچوا یا کنکری وغیرہ نکلی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کے زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکل لے یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ: اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر ٹوٹی یا چوٹ لگی یا خون نکل آیا اور فوڑے پھنسی سے بدن بھر میں کہیں سے بھی خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا۔ ہاں، اگر زخم کے منہ پر ہی رہے، یعنی جیسے تھوڑا سا خون نکل کر وہیں کا وہیں رہ رہا ہو تو زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھا تو وضو نہیں گیا، اور اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن شریر پر نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور تنک بھی بہہ پڑ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔